مکہ کے پیٹ کو چیر پھاڑ کر راستے بنا دیے جائیں تو سمجھ لو کہ قیامت زیادہ دور نہیں ہے، قیامت بہت زیادہ قریب ہے۔ آج آپ جائیں مکہ اور مکرمہ، اللہ تعالیٰ مجھے بھی لے کر جائے، آپ کو بھی لے کر جائے حج اور عمرے کے لیے، آپ دیکھیں گے کہ مکہ کے وہ سنگلاخ پہاڑ، مکہ کی وہ وادیاں جہاں کبھی بندہ گزر بھی نہیں سکتا تھا، گزرنا انسان کے لیے مشکل تھا، آج وہاں پر بڑے بڑے راستے بنا دیے گئے، کشادہ سڑکیں بنا دی گئی، وی آئی پی ہائی ویز بنا دیے گئے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دیکھو کہ مکہ کے پیڑ کو چیر پھاڑ کر راستے بنا دیے گئے تو سمجھ لو کہ قیامت زیادہ دور نہیں، قیامت بہت زیادہ قریب ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے لوگ ایک دوسرے کی عزت کرنے لگیں تو سمجھ لو کہ قیامت بہت زیادہ قریب ہے، قیامت زیادہ دور نہیں ہے۔ آج ہم دوسرے کو سلوٹ کیوں مارتے ہیں؟ اوکے سر، رائٹ سر کا سلوٹ ہم کیوں مارتے ہیں؟ ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، سلوٹ نہیں ماریں گے۔ اوکے سر، رائٹ سر، نو سر، یس سر نہیں کہیں گے تو نوکری جائے گی، ہیں جی، نوکری بڑھ جائے گی پھر۔ اور دوسروں کی عزت اس لیے کی جا رہی ہے کہ دوسروں کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے لوگ عزت کی جا رہی ہے، اس لیے عزت نہیں کی جا رہی کہ یہ مجھ سے عمر میں بڑا، یہ مجھ سے رتبے میں بڑا، یہ مجھ سے مقام میں بڑا، یہ مجھ سے عمر میں بڑا، اور میرے اسلام نے، میرے دین نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ بڑوں کی عزت کرو، بڑوں کا احترام کرو۔ اس نیت کے ساتھ کسی کی عزت نہیں کی جاتی، اس جذبے کے ساتھ کسی کا احترام نہیں کیا جا رہا، بلکہ اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جا رہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ بعد والے لوگ پہلے والے لوگوں پر لان تان ملامت کرنے لگے تو سمجھ لو کہ قیامت بہت زیادہ قریب ہے، زیادہ دور نہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ امت کا وہ کون سا طبقہ ہے جس کو برا بھلا نہیں کہا جا رہا، انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات تک کو برا بھلا کہا گیا، حضرات صحابہ اکرام پر طعن و تشنیع کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، حضرات تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، بزرگان دین، قطب ابدال، اولیاء اللہ کو تو کسی صورت معافی نہیں کیا جا رہا، اور دو لکیریں پڑھنے والے، دو حرف پڑھنے والے، دو کالے حروف سیکھنے والے لوگ بڑے بڑے علماء کو، جید علماء کو تنقید کا نشانہ بنا رہے، عربی گرامر کی لغت تک سے ان کو واقفیت نہیں، عربی گرامر سے ان کو دور کا ان کا کوئی واسطہ نہیں، اور وہ علماء پر اور جید علماء پر تنقید کر رہے ہیں، ان پر اعتراض کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ لوگ قرآن مجید تو پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا تو سمجھ لو کہ قیامت زیادہ دور نہیں، قیامت بہت زیادہ قریب ہے۔ آپ دیکھیں، آج آپ نیٹ پر آپ دیکھیں، سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں، یوٹیوب پر آپ دیکھیں، لوگ کتنی عمدہ آواز کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، لیکن کلین شیو ہوں گے، چہرے پہ سنت رسول نہیں، مصنون لباس نہیں، پینٹ شرٹ کے اندر ملبوس، خوبصورت آواز سے آپ کو تلاوت کرتے ہوئے لوگ ملیں گے۔ آپ کانوں سے تو ضرور لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، لیکن ان کا قرآن آپ کے دل پر کوئی اثر نہیں کر رہا۔ حفاظ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر نماز تراویح کے اندر قرآن مجید فرقان حمید سورہ فاتحہ کی الف سے لے کر سورۃ الناس کی سین تک سنا دیتے ہیں، لیکن ان کی آنکھوں سے ایک آنسو تک نہیں بہتا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ تلاوت تو بہت عمدہ ہے، قرات تو بہت اچھی ہو رہی ہے، آواز تو بہت ہی اچھی ہے، آواز تو بڑی سریلی ہے، لیکن دل پر اثر نہیں ہو رہا، قرآن حلق سے نیچے نہیں اتر رہا، کیونکہ قیامت بہت زیادہ قریب ہے، قیامت زیادہ دور نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ مساجد کے اندر شور و غل عام ہونے لگے اور لوگ شور و غل کو معیوب نہ سمجھیں تو سمجھ لو کہ قیامت زیادہ دور نہیں، قیامت بہت زیادہ قریب ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج آپ کی مساجد کا کیا ماحول بنا ہوا ہے، لوگ کس قدر اہتمام کرتے ہیں مسجد میں آ کر خاموشی کا، سکوت کا، اور اگر کوئی شخص دنیاوی گفتگو کرے بھی، اس کو کوئی منع بھی کرے تو لوگ اس کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ موبائل فون کسی کا بچ جائے، کسی کو آپ اشارے سے کہہ دیں بھائی موبائل فون بند کر دو، بھائی سائلنٹ کر دو موبائل، وہ آگے سے آپ لڑنے لگے گا آپ سے۔ میں اپنی بات آپ کو بتاؤں، یہ چند سال پہلے یہاں پر ایک نمازی آیا، پتہ نہیں شاید غلطی سے آ گیا ہوگا،
کچھ نمازی تو غلطی سے بھی آ جاتے ہیں. آ گیا وہ موبائل بج گیا اس کا، اس کو نہیں پتہ تھا مسجد کے آداب کا، موبائل اس کا بج گیا. تو میں نے اس کو بڑے احترام کے ساتھ، یہ بھی نہیں کہ بندہ کوئی غصے کے ساتھ یا کوئی بدتمیزی کے ساتھ یا نامناسب انداز میں، میں نے کہا بھائی آپ مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے، موبائل فون بند کر دیں، سائلنٹ کر دیں. مجھے پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مولوی صاحب اسی تو مسجد میں نہیں آتے ہے جی، اسی لیے تو مسجد میں نہیں آتے کہ آپ ہمیں باتیں سناتے ہیں. بھائی باتیں نہیں سنائی جا رہی ہیں، آپ کو مسجد کا ادب و احترام بتایا جا رہا ہے. موبائل فون کی گھنٹی بجتی ہے، میوزک والی گھنٹیاں مساجد میں بجتی ہیں، اور لوگ اس کو معیوب بھی نہیں سمجھتے، لوگ نادم اور شرمندہ بھی نہیں ہوتے. اس لیے آپ دیکھتے کہ ابھی منع کرنا چھوڑ دیا، میں نے کہا بجتا رہے نا، بجائیں جتنا مرضی بجانا ہے، کیا کر سکتے ہیں ہم. کہتے ہیں تب بھی گلے پڑتی ہے فلم، نہیں کہتے تو تبھی یہ مسائل ہیں. تو مسئلہ سمجھا دیا جاتا ہے، ادب و احترام سمجھا دیا گیا ہے، نوٹس تک لگا دیے گئے ہیں کہ مسجد میں موبائل فون کم از کم سائلنٹ کر دیا کریں، کم از کم وائبریشن کر دیا کریں. اور اگر انسان ہے نسیان سے کبھی کبھار بھول بھی جاتے تو سادہ ٹون رکھیں نا. آپ میوزک والی ٹون کیوں رکھتے ہیں جو مسجد کے اندر آگے بجتی ہے؟ گانے والی ٹون آپ کی مسجد میں بجتی ہے. آپ نظم کوئی رکھیں، آپ جناب والا کوئی سادی سی ٹون آپ رکھیں. کہا کہ بالفرض محال مسجد میں اگر بج بھی گیا موبائل فون تو کم از کم میوزک کی آواز تو نہیں آئے گی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مساجد میں شور و غل عام ہونے لگے اور لوگ مساجد کے اندر شور و غل کو معیوب نہ سمجھیں تو سمجھ لو کہ قیامت زیادہ دور نہیں، قیامت بہت زیادہ قریب ہے. اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ عرب کا ایک بادشاہ مر گیا، فوت ہو گیا، اور دوسرے عرب کے بادشاہ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگیں کہ اب حکومت ہماری، اب بادشاہت ہماری ہوگی، وہ آپس میں بادشاہت کے حصول کے لیے لڑنے اور جھگڑنے لگیں تو سمجھ لو کہ قیامت بہت زیادہ قریب ہے، قیامت زیادہ دور نہیں ہے. آج آپ اس نشانی کو بھی آپ دیکھ چکے ہیں، مشاہدہ کر چکے ہیں کہ عرب کا بادشاہ آج فوت ہوتا ہے تو اس کے بعد میں آنے والے بادشاہ آپس میں کس طرح لڑتے اور جھگڑتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ. اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ لوگ دنیا کو بہت زیادہ اہمیت دینے لگیں اور دنیا سے لوگوں کی محبت بہت زیادہ شدید ہو جائے تو سمجھ لو کہ قیامت زیادہ دور نہیں، قیامت بہت زیادہ قریب ہے. ان الدنیا خلوۃ و خضرۃ، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا بڑی شیرینی ہے، بڑی میٹھی ہے اور بڑی سرسبز و شاداب ہے. اور اسی ضمن میں آقا علیہ السلام نے یہ اشارہ بھی کر دیا کہ لوگ دنیا کے حصول کے لیے، دنیا کے مال و متاع کو حاصل کرنے کے لیے، سونا چاندی کے حصول کے لیے، لوگ مال و دولت کے انبار کے حصول کے لیے حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دیں تو سمجھ لو کہ قیامت زیادہ دور نہیں، قیامت بہت زیادہ قریب ہے. آج ہر ایک شخص اسی فتنے کے اندر، مال کے فتنے کے اندر مبتلا ہے. حلال اور حرام کی تمیز لوگوں نے ختم کر دی ہے. مال آنا چاہیے بس کسی بھی طرح آئے، سونا چاندی ہیرے جواہرات جمع ہونے چاہیے، ذخیرہ ہونے چاہیے، کسی بھی طرح آئیں، حلال طریقے سے آئیں تب، حرام طریقے سے آئیں تب. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ان لکل امت فتنۃ وفطرۃ امت المال، ہر ایک امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ پیدا ہوا ہے اور میری امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ یہ مال ہے. سونے چاندی اور ہیرے اور جواہرات کو حرام اور ناجائز نہیں قرار دیا گیا ہے، بلکہ اس کی ذخیرہ اندوزی کو اور بخیلی کو حرام اور ناجائز قرار دیا گیا ہے. یہ غیر مناسب ہے. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. اللہ تعالیٰ 10ویں پارے سورہ توبہ کے اندر فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع رکھتے ہیں اور ان کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، اس سونے چاندی کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، ان کو ذخیرہ کر کے رکھتے، جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو ان کے لیے دردناک عذاب کی بشارت ہے، ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. تو آقا علیہ السلام نے اشارتاً فرما دیا کہ قرب قیامت کی یہ بھی ایک نشانی ہوگی کہ سونے چاندی کے حصول کے لیے لوگ مارے پھریں گے.
اور سونے چاندی کے حصول کے لیے لوگ حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دیں گے، تو جب یہ صورتحال تمہارے سامنے آئے تو سمجھ لو کہ اب قیامت زیادہ دور نہیں ہے، قیامت بہت زیادہ قریب ہے۔